کہتے ہیں بڑی بات سے توبہ ہے، تو آنے والا وقت خود کا مطلب ہے وہ اپنا علاقے کو جانتا ہے، غریب سے جا کے ملتا ہے. بھلے الیکشن لڑے، الیکشن ہو جائے، ہم الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، صرف وقتی. سر کونسلر کے لیے بھی سزا و جزا ہونا چاہیے. یار اس ملک میں سزا و جزا کا نظام ابھی تو بالکل ختم ہوا ہے. ناظرین میں عمر خان، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بلوچستان. ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ سابق کونسلر چیئرمین بھی رہے ہیں. وہاں پہ اس نے الیکشن اب مہم چل رہا ہے جو بلدیاتی کا، وہ واقف ہیں بلدیاتی الیکشن سے. میر صاحب آپ کی تو وہاں پہ خدمات بھی ہوں گے سابق دور میں، اب موجودہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عمر خان، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو آپ نے سوال کی کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں، سب سے پہلے تو میں الیکشن کمیشن کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت سخت سے سخت سردیاں ہیں کوئٹہ کے اندر خاص کر، میں تو یہی کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن مہربانی کرے، اور جو ہمارے یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب ہے، جو سب ہمارے یہاں پہ جو اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے، مہربانی فرما کے کوئٹہ کے اندر الیکشن کو ملتوی کیا جائے. کیونکہ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں ایک وہ چل رہا ہے سوشل اس میں پروگراموں میں کہ جو ان لوگوں نے حلقہ بندیاں کی ہے وارڈ واز، تو ایک وارڈ میں صرف 61 ووٹ پہ بندہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بات کہ یہ جو پہلے ادوار کا جو سسٹم الیکشن میں چلا تھا، جو آج تک مسئلے مسائل اور سب لیڈروں کی یہی اسمبلی میں بھی آواز ہے کہ ایک 47 فارم ایک نام بن گیا. ابھی پتہ نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کے بعد کہنے کا مقصد اس الیکشن میں بھی تو دھاندلی نہیں ہوگی. یار اگر اس طرح یہ بولتے ہیں اچانک آ کے کسی کو ملا کر کے مسجد میں آگے کھڑا کرنا، اگر اس کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں ہے تو پورے جو جتنے لائن کھڑے ہیں پھر ان کا تو نماز خراب ہوگا نا. نہیں ہوگا نماز. ہاں جی ہاں، وہ تو جنت کی طرف نہیں جائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پھر دوبارہ وہی 47 والا سسٹم چلے گا. میں تو اس کی بالکل مذمت کرتا ہوں. سر ابھی الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں، آپ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں، آپ اپنے سب سے پہلے وارڈوں کو ٹھیک کریں. جو آپ کے یہاں پہ جو پہلے سے لوگوں کے جو پہلے ادوار کے الیکشن کی جو درد دل رکھتے ہیں، عوام نے بالکل یعنی جیسے ایک قسم کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے الیکشن سے. نفرت ان کو ہو گیا ہے کہ یار ہم ووٹ دیتے ہیں تو پیسے والے آ جاتے ہیں. پورا ایک بازار گرم تھا ایک قسم کا. یہ تو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بچہ پوچھے گا 12 سال کا جو عقل مند ہوگا وہ بولے گا کہ وہ پہلے کا الیکشن بالکل دھاندلی ہوا ہے. ہم جو چاہتے ہیں اس وطن کو، اس پاکستان کو، اس ملک کو، اس بلوچستان کو، دیکھو ہم ایک ایسا فلسفہ اور ایک ایسا عوام کی قوت دے جو عوام کو ایک بھروسہ ہو حکومت پہ اور اعلیٰ اقتدار پہ. پھر یہ بلوچستان ہو یا ہمارے ملک ہو پاکستان، وہ پھر سچائی پہ کی راہ پہ گامزن ہوگا. میر صاحب یہ بلدیاتی الیکشن ہے، اس کو عوام پہ کیا فائدہ ہوگا اس الیکشن سے؟ دیکھیں، ایک تو پہلے ان لوگوں نے الیکشن لیٹ کیا ہوا ہے، کچھ ڈسٹرکوں کا کر کے آدھا تیتر آتا بٹیر والا قصہ ہے. اس طرح اگر یہ چلتے رہیں گے اپنے طریقے سے تو بلوچستان مشکل ہے ترقی کی طرف گامزن ہو. مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے. سر عوام کے لیے انہوں نے کیا، بلدیاتی الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ عام شہری جو چیئرمین ہوگا یا وہاں کی جو بلدیاتی الیکشن جیت کے جائے گا پھر یہ اسمبلی تک آواز پہنچا سکے گا، اتنا اختیارات ہوگا اس کو؟ نہیں، اس غریب کو اپنے گھر تک اس کی آواز ہوگا. ان بڑوں کا آواز آج تک ہم نے آواز لگا کے تک گئے ان کو، تو ہمارے کان بند ہوئے، ان کی کانوں کو پرواہ نہیں ہوا، تو ایک کونسلر غریب سے کیا ہوگا؟ سر اس کا فنڈنگ کتنا ہوگا، کچھ پتہ ہے سر آپ؟ دیکھیے، اگر فنڈنگ اس طرح اگر فنڈنگ ہو، ہمارے جتنے ایم پی ایز اور منسٹر صاحب کے جو فنڈنگ ہے، اگر یہ صحیح اور ایمانداری سے خرچ ہو جائے
تو اور حلقے میں انشاءاللہ بلوچستان کا جو ہمارے ریتیلے علاقے وہ بھی گلزار بنیں گے، جیسے اپنے عرب امارات میں اپنے سر گلف ایم میں صاحب تو عام غریب کو ٹیم نہیں دیتا نا، کونسلر کا مطلب ہے وہ اپنا علاقے کو جانتا ہے، غریب سے جا کے ملتا ہے، وہ واقف ہوگا، اگر اس کو صحیح معنی میں فنڈنگ دیں گے وہ اپنے علاقے میں لگا سکے گا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیے فنڈنگ، بات فنڈنگ کی ہے، اگر دیں گے تو اس میں بالکل وہ کام کر سکتا ہے. سارے تو میں نہیں کہتا ہوں کہ کونسلر بھی، سر پھر کونسلر کے لیے بھی سزا و جزا ہونا چاہیے. یار اس ملک میں سزا و جزا کا نظام ابھی تو بالکل ختم ہوا ہے. ہم ترمیم پہ ترمیم لا رہے ہیں، ہم خود راستہ دے رہے ہیں، تو کہاں سے جزا نہیں ہوگا. یہ سعودی میں ہوگا، کسی اور ملکوں کا بولو، پھر بھی ہمیں کچھ وہاں نظر آیا. یہاں پہ میر صاحب یہاں کیسا قانون بنایا جائے، آپ ان کو رائے دیں سر. میں اگر میرے قانون سے چلے ملک بھی آباد ہوگا، نہ کوئی جنگ ہوگا، نہ کوئی جدل ہوگا، نہ بلوچستان کے لوگ پہاڑوں پہ تھوڑا سا رائے جائیں گے. آپ چاہیے. رائے کیا ہے؟ حق اور سچ کی بات ہو، حقوق ملے. جو بلوچستان سے جو بھی معدنیات ہے، جو بھی اس کے ذخائر ہے، ان کی عوام پہ خرچ ہو جائے، ان کی دہلیز پہ خرچ ہوگا تو یہ خوش ہو جائیں گے. ابھی صحیح پیک ہے. ہم نہیں کہتے پاکستان سے سندھ جدا ہے، پاکستان سے پنجاب جدا ہے، پاکستان سے پی کے جدا ہے، ہم سب ایک ہے. مگر جب ظلم اور بربریت ہوگا ایک صوبے کو یہ لوگ ویلیو دیں گے، دوسرے 3 صوبوں کو ویلیو نہیں دیں گے، تو ضرور تو لاوا اٹھے گا. اس لیے بلوچستان کو یہ لوگ نہیں سمجھے، بلوچستان کو ان کو سمجھنا چاہیے ہر حوالے سے، چاہے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہو، چاہے صوبائی ہو، چاہے قومی حوالے سے ہو. تو ان پہ اگر ایک سخت آڈٹ رکھے، ہر محکمے کے اوپر ان کے اوپر ایک چیئرمین رکھے، اور جو محکمہ ہے بلوچستان کا، پاکستان کا جو بھی جتنے ڈپارٹمنٹ پہ ان پہ رکھے، کوئی ایماندار رکھے. ایسا نہیں ہے خزانے کے اوپر چور بٹانا، تو کیا فائدہ ہوا. لہذا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، وہ کہتے ہیں بڑی بات سے توبہ ہے، تو آنے والا وقت خود بتا دے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس غریب عوام کے لیے. ان کا انشاءاللہ دکھ درد، جو یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بولا کہ ایک معصوم بچہ تھا، 3 تھے، ان کے لیے لوگوں کا کسی نے نہیں سنا. ہم ہر ایک گھر کا سنیں گے، ہر ایک کا آواز بنیں گے، ہر گلی کوچے میں جائیں گے. اور میں پیغام دیتا ہوں بلدیاتی جتنے بھی امیدوار کھڑے ہیں، خدا را ابھی سارے آواز بلند کر کے سب سے پہلے اپنے جو وارڈز ہے ان کو ٹھیک کر دے، پھر بھلے الیکشن لڑے. الیکشن ہو جائے، ہم الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، صرف وقتی طور جو اس ٹائم پہ بلوچستان میں اور خاص کر کوئٹہ میں بہت سردی ہے، اس ٹائم پہ نہیں ہونا چاہیے. مارچ کے بعد ہونا چاہیے، جو عوام بھی ریلیکس ہے اور جو اپنے وارڈ وائز وغیرہ بھی ٹھیک ہوئیں گے. سے ملا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. کافی ٹائم ہم لوگوں نے عدالتوں کے چکر میں ضائع کیا ہے. دیکھیے عدالت ماشاءاللہ ہمارے حکومت کو باہر ملک کے اگر قاضی ہوگا تو کم سے کم 3-4 مہینے بعد فیصلہ کرتا ہے. یہاں پہ تو تاریخ پہ تاریخ چلتا ہے. ایک کورٹ سے لے کر ماشاءاللہ ہمارے پاس سپریم کورٹ تک، اعلیٰ تک ہمارے پاس ججز صاحبان موجود ہے. ہم یعنی سائیکل پیڈل کرتے کرتے آخر پیڈل نکل جاتا ہے، بندہ تک جاتا ہے. سر ابھی بھی اگر سردی کی وجہ سے کینسل ہوئے تو پھر نقصان تو نہیں ہوگا بلدیاتی الیکشن؟ کیا نقصان ہوا؟ ہم تو نقصان پہلے سے بھگت رہے ہیں. بلوچستان بد نصیب جو بلوچستان کے عوام ہے، وہ تو شروع سے اس کے نصیب میں یہی لکھا ہوا ہے بھگتنا. یہ بھگت لیں گے. 1-2 مہینہ یہ لوگ ریسٹ کرے حکومت، پھر اس کو کرائے تاکہ عوام بھی ریلیکس ہو جائے. مارچ کا مہینہ بھی اچھا مہینہ ہوتا ہے، پھولوں کا مہینہ ہوتا ہے، سرسبز ہوتا ہے. شاید آگے بلوچستان سرسبز ہو جائے، میرا یہی امید ہوگا. میرے ساتھ وقت دینے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے میر عارف خان وادی نے، اس نے کہا کہ اگر ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں بلدیاتی الیکشن کو بہتر ہوگا، سردیاں بھی ہیں. تو ناظرین آج تک سمر خان کو دیجیے اجازت. اللہ